أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب واقم الصلاة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین حضرات، اتل ما اوحی قرآن مجید کا 21واں پارہ ہے. ان میں جو صورتیں آئی ہیں اور ان میں جو بڑے بڑے موضوعات زیر بحث آئے ہیں ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں. سب سے پہلے سورہ عنکبوت کا بقیہ حصہ ہے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ اس وحی کی تلاوت کر کے لوگوں کو سنا دیجئے جو آپ کی طرف بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کیجئے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیجئے. یہ سب سے بڑی بات ہے. نماز فحش اور برائیوں سے روکتی ہے. یہ اور اس طرح کی باتیں شروعات میں آئی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایڈریس کرتے ہوئے. اس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ شروعات میں جو وحی کو سنانے کی بات کہی گئی ہے اس کے پیچھے یہ بات کہ لوگ مطالبہ کرتے تھے کہ آپ کی نبوت کے لیے کوئی نشانی لائیے. اللہ نے فرمایا کہ کم عقلو، تم حصی معجزے مانگتے ہو. سمجھدار اور عقل مند لوگوں کے لیے حصی معجزوں سے زیادہ جو غیر حصی معجزہ قرآن کی شکل میں ہم نے دیا وہ تمہارے لیے ایمان لانے کے لیے کافی ہے. لوگ آخرت سے پہلے دنیا میں بھی عذاب کا مطالبہ کرتے تھے اگر ہم جھوٹے ہیں اور باطل پر ہیں. اللہ نے کہا کہ جب اسے لانا ہے اس وقت لے آئیں گے، لیکن اس وقت ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جب جہنم میں جھونکے جائیں گے. رسول کے انکار کی پاداش میں، اپنی سرکشی کے پاداش میں، اپنے ظالمانہ رویوں کی پاداش میں جہنم واصل ہوں گے تو اس وقت کیا ان پر بیتے گی انہیں سوچنا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی باتیں لوگ آ کر بناتے تھے، لیکن یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ ساری باتیں رفع چکر ہو جائیں گی. ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا. پروردگار ہم نے دنیا میں بہت کچھ دیکھ لیا، سن لیا، ایک بار ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دے، ہم عمل صالح کر کے آنا چاہتے ہیں. یہ ان کا حال ہوگا. سورہ روم میں بتایا گیا الف لام میم غلبت الروم. دو بڑے سپر پاورز تھے، پرشین امپائر اور رومن امپائر. ایک جنگ میں رومن امپائر کی شکست ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ کچھ ہی سالوں میں فی بضع سنین، یعنی 8-10 سال کے اندر پھر وہ غالب آئیں گے. اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے کہ مکے کے لوگ رومی سلطنت کے مغلوب ہونے پر خوشیاں اس لیے مناتے تھے کہ تم کہتے ہو کہ رسول اور نبی اور وحی ان کے پاس بھی وہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ مغلوب ہو گئے، اور ہم بتوں کی اور ستاروں کی پوجا کرتے ہیں اور ایرانی بھی کرتے تھے، دیکھو فتح پا گئے. تو اللہ نے کہا کہ قوموں کے عروج و زوال اور تاریخ میں کسی کی فتح اور کسی کی شکست اس کے پیچھے اٹل اصول کار فرما ہوتے ہیں. سورہ روم کے بارے میں نے طلباء و نوجوانوں کو بتایا تھا سورہ نحل کا درس دیتے ہوئے کہ قرآن کی ان 2 صورتوں کا انہیں بغور مطالعہ کرنا چاہیے، جس میں بہت ہی شاندار، بہت ہی خوبصورت اور ذہنوں کو جلا بخشنے والے، نالج کے ہورائزن کو وسیع کرنے والی آیتیں ہیں. سورہ روم میں پے در پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانیاں بتائی ہیں، اور قرآن بہت سے طریقے سے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ سمجھاتا ہے، مثالیں دے کر یا واقعات سنا کر. کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی ترغیب دے کر، کبھی جہنم کے مناظر دکھا کر،
طرح طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بندوں کو سمجھایا ہے۔ سورہ لقمان میں یہ بتایا گیا کہ قرآن کی بڑھتی ہوئی قوت اور دعوت کو روکنے کے لیے کفار و مشرکین نے ایک منصوبہ بنایا اور کہانیوں کی اور گانے بجانے کی محفل وہ سجایا کرتے تھے۔ بہرحال اس سے اسلام کی دعوت رکنے والی نہیں ہے۔ لقمان علیہ السلام کا تذکرہ آیا، ایک وائز آدمی گزرے تھے عرب میں، انہوں نے اپنے بچے کی تربیت کے سلسلے میں جو باتیں کی وہ بتایا۔ پھر یہ بات آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کبھی ختم ہونے والی نہیں، سارے سمندر کو اینک بنا لیں اور 7 ٹائمز مور ملٹیپلائی کر لیں اور جنگل کے درختوں کو نب بنا لیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف لکھنا شروع کریں، سیاہی ختم ہو جائے گی، درخت ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تسبیح ختم ہونے والی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا پیپل ریممبر گاڈ وین دے آر ٹریپڈ، سمندر کے سفر میں جب پھنس جاتے ہیں تب اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ پھر فرمایا ہی ہیز ایبسلیوٹ نالج، ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام، کہا کہ پروردگار ہی کے پاس ہے ایبسلیوٹ علم، آخرت کب آئے گی صرف اسے معلوم ہے، کسی اور کو نہیں معلوم ہے، بارش کب برسے گی، کتنی مقدار میں برسے گی، سارے اندازے ہیں، لیکن حقیقت اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں جو بچہ پرورش پا رہا ہے وہ کیسا ہوگا، کیا خوبیاں لے آئے گا، کیا صلاحیتیں لے کر آئے گا، کب تک زندہ رہے گا، دنیا میں وہ مفید ہوگا یا مفسد ہوگا، کوئی نہیں جانتا۔ کل انسان کیا کمائے گا اور اس کی موت کی سرزمین میں واقع ہونے والی ہے، اس کا کسی کو علم نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ پھر اس کے بعد سورہ سجدہ میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نظام سنبھالے ہوئے ہیں اور انسان آخرت کے دن پچھتائے گا، اور خدا سے ڈرنے والے راتوں میں اٹھتے ہیں، تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، ان کی پیٹیں بستر سے نہیں لگتی، اور کہا کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ایک بڑے عذاب سے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے رہتے ہیں، تکلیفیں بھیجتے ہیں، مسائل بھیجتے ہیں، تاکہ لعلہم یرجعون، لوگ خدا کی طرف لوٹیں اور بنی اسرائیل کا واقعہ یا دیگر قوموں کا واقعہ جو بیان کیا گیا اسے لرن کریں، اور آسمان سے بارش ہوتی ہے اور زمین سے دانے اور پودے اگتے ہیں، ان سب میں تمہارے لیے غور و فکر کا سامان موجود ہے۔ سورہ احزاب میں سوسائٹی کے لیے بعض اصول بتائے گئے ہیں اور جنگ احزاب کا تذکرہ آیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے ماڈل ہیں، یہ باتیں آئی ہیں۔ خواتین و حضرات، اس پر ہماری یہ بات ختم ہوتی ہے، تھیمیٹک سٹڈی ختم ہوتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں آج کے کی پر بات کریں گے، اور آج جس کی پر بات کریں گے بہت بہت امپورٹنٹ ہے، خاص کر جو قرآن کے طالب علم ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے the most important کی عقل ہے، انٹیلیکٹ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمیں اس طرح سے مذہب کو سکھایا اور پڑھایا گیا کہ عقل کو الگ رکھیں اور دور رکھیں، مذہب کو الگ رکھیں، دو خانوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ عقل کی کتنی اہمیت ہے، ڈیفینیشن آف تھنکنگ اور اس کے کانسیپٹ پر، عقل پر، یہ کچھ بنیادی باتیں ہیں۔ المحاسبی کا کہنا ہے کہ ایوری تھنگ ہیز این ایسنس، the essence of man is his mind، ہر چیز کا ایک جوہر ہے، ہر چیز کی ایک حقیقت ہے، اور انسان کا جو جوہر ہے وہ اس کی عقل ہے۔ اسی طرح سے زمخشری کا کہنا ہے that mind is a tool of discrimination، تمیز کرنا، ڈسکریمنیشن سے مراد فرق کرنا، بھلے میں، برے میں، اچھے لوگوں میں، برے لوگوں میں، خدا کی قدرت کی کار فرمائی، ان سارے امور کو سمجھنے کے لیے عقل ہی تمیز سکھاتی ہے۔ پھر اس کے بعد غزالی نے کہا کہ the mind is the source and the foundation of science، it is like the light to the sun and the sight to the eye۔ سورج اور اس کی شعاؤں کو الگ الگ نہیں سمجھا جا سکتا، آنکھ اور اس کی بینائی کو الگ الگ نہیں سمجھا جا سکتا، اسی طرح عقل اور سائنس دو الگ الگ چیزیں نہیں، عقل ہے تو سائنس ہے۔ تو عقل کا استعمال ہو، عقل کا مینیفیسٹیشن ہے سائنس، یہ امام غزالی نے کہا۔ اور قرطبی نے کہا
کہ مائنڈ از نالج، عقل ہی علم ہے، جس کے پاس عقل ہے اس کے پاس علم ہے، جس کے پاس علم ہے وہ عقل کا لازماً استعمال کرے گا. There is no knowledge without mind and no mind without knowledge. یہ عقل کی اہمیت پر میں نے 4 بڑے اقوال آپ کے سامنے پیش کیے. اب ہم آتے ہیں کہ قرآن عقل کے استعمال پر ہمیں کیسے ابھارتا ہے. اس سلائیڈ میں گفتگو کرنے سے پہلے ہم حسب معمول ایکسپرٹ کا اوپینین لیتے ہیں. ہم ڈاکٹر محی الدین غازی صاحب سے پوچھیں گے، جو ہمارے دوست بھی ہیں، مفکر بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، عقل پر ان کی ایک کتاب بھی ہے. ان سے پوچھتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے میں عقل کا کیا دخل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید میں جگہ جگہ ایسے سوالات ہم کو ملتے ہیں اور بہت کثرت سے ملتے ہیں جو کہ سیدھے عقل کو مخاطب کرتے ہیں اور سوئی ہوئی عقلوں کو جگاتے ہیں، اور وہ عقل جو اپنا کام نہیں کرے اسے اپنا کام کرنے پر مجبور کرتے ہیں. تو قرآن مجید کا عقل سے بہت ہی گہرا تعلق ہے. قرآن مجید کے دلائل وہ دراصل عقلی دلائل ہیں. مذکور تو ہے قرآن مجید میں، اس لیے ہم ان کو نقل کے دلائل کہتے ہیں، لیکن اپنی ماہیت کے لحاظ سے، اپنی حقیقت کے لحاظ سے وہ سب عقلی دلائل ہیں. عقل کو اپیل کرنے والے ہیں، عقل کو سمجھانے والے ہیں، عقل کو مطمئن کرنے والے ہیں. قرآن مجید اور عقل میں بہت گہرا رشتہ ہے. قرآن مجید ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا ہے، اور عقل بھی اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلافت کا مقام عطا کیا ہے اور دیگر بہت ساری مخلوقات پر فضیلت بخشی ہے. تو وہ اسی عقل کے ذریعے سے بخشی ہے جو کہ بہت ہی منفرد قسم کی عقل جو کہ انسانوں کو عطا ہوئی ہے. ایسی عقل جو کہ کسی اور مخلوق کو، زمینی مخلوق کو عطا نہیں ہوئی ہے. تو یہ عقل بھی عطیہ خداوندی ہے، اور جو وحی ہے اور قرآن مجید ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. تو ان دونوں کے درمیان مکمل طور پر ہم آہنگی پائی جاتی ہے. دونوں کے درمیان مکمل طور پر ہم آہنگی پائی جاتی ہے. وحی جو کچھ کہتی ہے، قرآن مجید میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے، وہ چیزیں ہیں جن پر عقل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید عقل پر کہیں بھی پابندی نہیں لگاتا ہے، بلکہ عقل کو مکمل آزادی دیتا ہے. کسی طرح کی پابندی آپ کو قرآن مجید میں عقل پر نہیں ملے گی. صرف اتنی پابندی ہے کہ وہ ظن کی اتباع نہیں کرے، وہ ہوا یعنی خواہشات نفس کے پیچھے نہیں چلے. ان پابندیوں سے آزاد ہو کر اور ایسی دیگر پابندیوں سے آزاد ہو کر عقل کو اپنا کام پوری آزادی کے ساتھ کرنا ہے اور بغیر کسی قید و بند کے ساتھ کرنا ہے. یہ بات بہت ہی قابل ذکر ہے کہ پورے قرآن مجید میں کہیں بھی عقل کی مذمت نہیں کی گئی ہے. کسی طرح کی اشارے کنائے میں بھی عقل کی مذمت نہیں کی گئی ہے. پورے قرآن مجید میں کہیں بھی عقل پر کسی طرح کی پابندی نہیں لگائی گئی ہے، بلکہ پابندیاں ہٹائی گئی ہیں. اور پورے قرآن مجید میں جگہ جگہ عقل کے استعمال پر ابھارا گیا ہے، بلکہ عقل کے وہ جگایا گیا ہے اور عقل کو کام کرنے پر گویا کہ ایک طرح سے اکسایا گیا ہے، مجبور کیا گیا ہے. اور پورے قرآن مجید میں جگہ جگہ عقل کو نہیں استعمال کرنے کی شدید مذمت آئی ہے. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید اور عقل کا بہت ہی گہرا، بہت ہی دوستانہ اور بہت ہی ہم آہنگی والا تعلق ہے. کسی بھی کتاب کا عقل سے اتنا گہرا رشتہ نہیں ہے جتنا قرآن مجید اور عقل کا ہے، اور کسی بھی کتاب میں عقل کے استعمال پر اتنی زیادہ عقل کے استعمال کی اہمیت کو نہیں بیان کیا گیا ہے، اس پر اتنا زور نہیں دیا گیا ہے جتنا زور قرآن مجید میں دیا گیا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جس طرح سے ہم قرآن مجید پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس میں ہدایت تلاش کرتے ہیں، اسی طرح سے عقل کی نعمت پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور قرآن مجید کو سمجھنے میں عقل کا بھرپور استعمال کریں. یہی قرآن مجید کا حق ہے اور یہی عقل
شریف کا حق ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ خواتین حضرات، آپ نے سنا ڈاکٹر غازی صاحب سے کہ عقل بہت ہی اہم ترین چیز ہے، عقل کے استعمال کے بغیر قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی شے عقل ہے۔ جو لوگ گمراہ ہو گئے، عقل نے گمراہ کر دیا، تو عقل گمراہ کرتی بھی ہے تو عقل ہی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ نمبر 1، قرآن از ناٹ دی بک آف سائنس بٹ اٹ از دی بک آف سائنس۔ قرآن سائنس نہیں سکھاتا، البتہ آیات پیش کرتا ہے غور و فکر کے لیے۔ سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، زمین کو دیکھو، میاں بیوی کے جوڑوں کو دیکھو، بے شمار نشانیاں پیش کرتا ہے، ہم آگے کی سلائیڈ میں بتائیں گے۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے، عقل کا استعمال کرنے والوں کے لیے قرآن ایڈریسز انٹیلیکٹ، بار بار عقل کو اپیل کرتا ہے۔ بتاؤ 2 خدا ہوتے تو کیا ہوتا؟ بتاؤ کہ اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب قرآن نہیں ہے تو قرآن کے اندر کانٹرڈکشن تم ضرور پاتے، نکال کر تو دکھاؤ۔ تم کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون، نعوذ باللہ، غور کر کے بتاؤ کہ مجنون کی کیا کیفیت ہے۔ بہت سے امور میں اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا انٹیلیکٹ کو، عقل کو ایڈریس کیا۔ نمبر 3 ہے کہ قرآن ہیز نو ویئر کوشنڈ اباؤٹ مائنڈ۔ قرآن نے بتایا نفس سے ہوشیار رہیں، قرآن نے یہاں تک بتایا بیوی سے ہوشیار رہیں، بچوں سے ہوشیار رہیں، یہ تمہاری آخرت برباد کر سکتے ہیں، یہ تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ لیکن عقل کے بارے میں کہیں ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ عقل سے ہوشیار رہنا، عقل تمہیں گمراہ کر دے گی، قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ قرآن میں جب بھی عقل کا ذکر آیا ہے تحسین کے لیے آیا ہے، اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے آیا ہے، تو قرآن میں عقل کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ نمبر 4، there is no contradiction in عقل and شریعہ۔ ہمارے علماء نے اس پر بہت کام کیا ہے، شریعت کے مقاصد بیان کیے ہیں، شریعت پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان سب میں ریشنل اپروچ پایا جاتا ہے۔ کوئی بھی آدمی اسلام کا کٹر مخالف بھی پڑھ لے، انٹلیکچول لیول پر ہمارے فقہاء نے ڈیبیٹ کیا ہے، شریعت میں اور عقل میں کہیں تضاد نہیں ہے، تصادم نہیں ہے، کنٹرڈکشن نہیں ہے۔ نمبر 5، انٹلیکٹ کین بی ڈیولپڈ بائی پونڈرنگ اوور قرآن، اور عقل کو بڑھانے کا ذریعہ قرآن ہے۔ ہمارے اس درس کو سننے والے خاص کر طلبہ نوجوانوں کو میں بتاؤں گا کہ قرآن کو جتنا آپ پڑھیں گے اتنا آپ ذہین ہوں گے، اتنا آپ کا انٹلیکچول گروتھ ہوگا، اتنا آپ کو سمجھنے کے نئے نئے ڈائمنشنز ملیں گے۔ ہیومن بیہیویئر سے لے کر سائنس تک اور سوشل سائنسز اور سماجی معاملات، ہر چیز میں آپ درک پیدا کریں گے۔ عقل کی ترقی اور عقل کی نشو و نما قرآن میں مضمر ہے۔ اور سائٹ تھرو دا آئیز اینڈ انسائٹ تھرو دا ہارٹ، آنکھوں سے انسان دیکھتا ہے لیکن اصل بھی نہیں تو قلب کی ہے۔ عقل اور قلب، اس کی ایک لمبی بحث ہے، ابھی اس میں نہیں جائیں گے ہم۔ علم کا مرکز کیا ہے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ قلب ہے۔ The great discoveries are not just products of mind. Knowledge is attached to mind and heart. علم کا تعلق عقل سے بھی ہے اور قلب سے بھی ہے۔ The heart is a place of knowledge. یہ علمی مباحث ہیں، اور آج کے اس لیکچر میں موقع نہیں ہے کہ ہم تفصیل سے بتائیں کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ اب اس کے بعد آئیے، یہ امپورٹنٹ سلائیڈ ہے اور ہمارے قرآن کے طلباء کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ عقل کا کیا استعمال ہے قرآن میں، قرآن نے کیسے انکریج کیا، ایگزارٹ کیا اس کے ریڈرز کو۔ نمبر 1، اس کو سائنٹیفک اپروچ کہتے ہیں، یہ عقل کا طریقہ ہے، ایکسپریمنٹیشن۔ انسان ایکسپریمنٹیشن کرتا ہے۔ پانی میں ڈوبتا رہا ایک آدمی اور باڈی کے ویٹ کے مطابق واٹر ڈسپلیس ہوتا ہے باتھ ٹب سے۔ اس ایکسپریمنٹ کے بعد اس نے آبزرو کیا تو آرکیمیڈکس پرنسپل نکلا۔ درخت سے پھل گرتے رہے ہیں، اس سے انسان نے فائنڈ آؤٹ کیا گریویٹیشنل پل کو۔ نمبر 1 یہ ہے کہ عقل کا استعمال ہوتا ہے ایکسپریمنٹیشن میں۔ نمبر 2، آبزرویشن۔
اللہ تعالیٰ نے 5 سینسز دیے. ان 5 سینسز کا استعمال کر کے انسان کائنات کے بارے میں، دا ورلڈ اراؤنڈ یو کے بارے میں انفارمیشن لیتا ہے اندر. تھرو سینگ، تھرو ہیئرنگ، تھرو ٹچ، تھرو ٹیسٹ اینڈ تھرو اسمیل. یہ تو عام زبان میں کہتے ہیں. اگر ٹیکنیکل ورڈ میں کہا جائے تو وائکاک کہتے ہیں. ویژول، آڈیٹری، کینیسیٹک اور اولفیکٹری، گوسٹیٹری. یہ 5 سینسز استعمال کر کے عقل کے ذریعے انالائز کریں اور حقیقتوں کو دریافت کریں. قرآن نے اس کی تعلیم دی ہے. نمبر 3 یہ ہے کہ انفیرنس. جب آدمی ایکسپریمنٹ کرتا ہے، آبزرویشن کرتا ہے، تو اس سے کچھ نتیجے نکالتا ہے اور اس کے بعد ان نتیجوں کو جوڑتا ہے. سسٹمائزیشن آف انفیرنس، یعنی جو نتائج اس نے نکالے ہیں انہیں مرتب اور منظم کرنے سے ایک حقیقت دریافت ہوتی ہے. اب آپ کے سامنے سورہ نمبر 16 ورس نمبر 10 to 13 پیش کیا گیا ہے. چاروں پروسیس کو آپ دیکھ لیجئے. قرآن نے کہا هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ. یہ ہے ایکسپریمنٹیشن. پروردگار نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، تم اسے پیتے ہو، تمہارے لیے درخت اگائے اور تمہارے جانور بھی اس سے چرتے اور چگتے ہیں. یہ ایکسپریمنٹیشن ہے. آبزرویشن دیکھیں، يُنبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ. تمہارے کھانے پینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1-2 چیزیں پھینک نہیں مار دی کہ جاؤ کھاؤ اور زندہ رہو. جیسے بیل بھینس ہیں، 2-4 قسم کے گھاس اور پتے کھا لیے اور بس ختم نہیں. آبزرو کرو کہ تمہارا رب کتنا رحیم اور شفیق ہے کہ اس نے تمہارے لیے کھیتیاں پیدا کی، اس نے تمہارے لیے زیتون پیدا کیے، اس نے تمہارے لیے کھجور پیدا کیے، اس نے تمہارے لیے انگور پیدا کیے، بہت سے پھل پیدا کیے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. تفکر کرنے والے، عقل کا استعمال کرنے والوں کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں. پھر کہا کہ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ. صرف زمین میں تمہارے لیے یہ چیزیں پیدا نہیں ہوتی. آسمان اور آسمان میں جتنے اجرام فلکی ہیں وہ بھی تمہاری مدد کرتے ہیں. صبح شام کے باری باری آنے اور جانے سے فصلوں کے پکنے میں مدد ملتی ہے. سورج اور چاند یہ سب اپنا اپنا رول پلے کرتے ہیں. کہا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. جو عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں. اس سے آدمی انفر کرتا ہے کہ یہ سب دیکھنے کے بعد یہ کائنات ایک کل ہے. ایک خوراک کا دانہ اگر چاہیے تو پوری کائنات کی مشنری ہماری مدد کرتی ہے. یہ ہے انفرنس. اور کہا کہ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. انفرنس ہے یذکرون کا مطلب. اور کہا کہ مختلف لون، رنگ، خوشبو، یعنی ان آیتوں میں کہا گیا کہ دیکھنے سے، سننے سے اور چھونے سے تمہارا تعلق ہے. اور یہاں کہا کہ سونگنے سے اور چکھنے سے. 5 سینسز کا استعمال کرو اور غور و فکر کرو اور عقل سے کام لو اور انفرنس کرو. یہ ہے قرآنک سٹائل، قرآنک ایٹیٹیوڈ، قرآن کا طریقہ. اب ہم اس پارے میں جو مضامین ہیں اس پر ہم بات کریں گے. اس پارے میں جو 5 صورتیں آئی ہیں ان میں 6 مرتبہ ایسٹرو فزکس کا تذکرہ ہے. آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، ان کا تمہارے لیے مسخر کرنا، تمہاری فلاح، تمہارے بہبودی، تمہارے رزق رسانی میں ان کا بڑا کردار ہے. یہ ساری باتیں ہیں. رین اینڈ ویجیٹیشن، بارش کا پروسیس، بارش کے فوائد، اس سے اگنے والے نباتات، ان سب کا تذکرہ 4 مرتبہ آیا ہے. سی ٹریول کا تذکرہ 3 مرتبہ آیا ہے. غور و فکر کرو، سوچو، عقل سے کام لو. پھر اسپاؤسز، تمہاری بیویاں، اس میں بھی تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں. لینگویجز، اللہ تعالیٰ نے کتنی زبانیں پیدا کی. ہم جس ملک میں رہتے ہیں
اس میں تو بے شمار زبانیں بھی ہیں، بے شمار بولیاں بھی ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ اور انسانی نسلوں کے بارے میں، ہیومن ریس کے بارے میں، اینتھروپولوجی کے بارے میں اس پارے کے اندر ذکر ملتا ہے۔ یہ سب عقل سے انسان فائنڈ آؤٹ کرے گا۔ اسی طرح ہیومن نیچر، انسان کی فطرت، اس پر اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی ہے، اور اللہ نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا، اور وہ فطرت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، وہ دین قیم ہے۔ اس فطرت کو انسان بگاڑتا ہے، اس فطرت کو انسان مست کرتا ہے، شیطان کی راہوں پر چل کر اور نفس کی اتباع کر کے انسان اپنے فطرت سے انحراف کرتا ہے، ورنہ فطرتاً انسان اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ ہیومن سائیکالوجی 3 مرتبہ آیا ہے، خوشی میں اس کا بیہیویئر کیسے، غم میں اس کا بیہیویئر کیسے، پھنس جاتا ہے تو اس کا بیہیویئر کیسے، اللہ تعالیٰ سے کیسے دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے تو پھر اس کا بیہیویئر کیسے ہوتا ہے۔ ویلتھ ڈسٹریبیوشن، اس کے بارے میں بھی تذکرہ آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو یکساں نہیں بنایا، بعض لوگوں کو مالدار بنایا، بعض لوگوں کو بقدر ضرورت رزق عطا کیا، ان سب کے پیچھے حکمتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ہسٹری کا ذکر ملتا ہے اسی ایک پارے کے اندر، میں پورے قرآن کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، اس پارے کے اندر جو 5 سورتیں آئیں اس میں تاریخ کا ذکر ہے، کریشن آف مین پر، انسان کو اللہ نے کیسے پیدا کیا، نطفہ سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، اور کھنکھناتے ہوئے گارے سے پیدا کیا، پھر اس کے بعد مختلف مرحلوں سے اللہ تعالیٰ نے گزارا، وہ سب ہے۔ پھر لائف ایوری ویئر، تم ہر جگہ دیکھو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے زندگی کو بسایا ہے، درختوں میں، پھولوں میں اور پودوں میں اور پتوں میں، ہر طرف زندگی نظر آتی ہے۔ سلیپ، نیند آنا، اور وقت پر نیند آنا، اور نیند کے آنے میں برین ویوز کا جو رول ہوتا ہے، گاما، ٹیٹا اور بیٹا اور آلفا جو ویوز ہوتے ہیں، وہ ویوز کس طرح سے سلو ڈاؤن ہوتے ہوئے انسان نیند کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ ڈے اینڈ نائٹ اینڈ دیئر فنکشنز 5 مرتبہ آیا ہے، لائٹننگ اینڈ رین کا تذکرہ 3 مرتبہ آیا ہے۔ لائف سائیکل، پیدا ہوا، بچہ رہا، رینگنے لگا، چلنے لگا، پڑھنے لگا، جوان ہوا، شادی ہوئی، بوڑھا ہوا، پھر اس کے بعد بچے کی سی حالت آ گئی۔ یہ لائف سائیکل 2 مرتبہ آیا ہے۔ کرپشن آن ارتھ، زمین میں جو فساد پھیل گیا ہے اور انوائرمنٹل جو ایشوز آ گئے ہیں اس کا ذکر ملے گا۔ ہواؤں کے چلنے کا تذکرہ ہے، اور پھلوں کے پکنے کا تذکرہ ہے، اور بچوں کی پرورش اور ان کی تعلیم و تربیت کا ذکر ہے۔ یہ ایک پارے کے اندر عقل کا استعمال اور اس کے لیے نشانیاں، ان نشانیوں پر غور و فکر کرنے کی تعلیم و ترغیب بہت شاندار طریقے سے اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں اور انسپائر ہو سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، عقل کا استعمال کتنا امپورٹنٹ ہے، کتنا ضروری ہے۔ عقل کے بغیر قرآن کو سمجھ نہیں سکتے۔ قرآن میں بے شمار نشانیوں کو اللہ تعالیٰ نے جو دکھایا اور بتایا اور غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، ان سب میں عقل کا استعمال بہت ضروری ہے۔ ڈو یو یوز انٹلیکٹ ان میٹرز آف ریلیجن؟ کیا آپ دین کے معاملے میں عقل کو استعمال کرتے ہیں؟ کہیں آپ کا یہ خیال تو نہیں ہے کہ دین اور عقل 180 ڈگریز میں چلتی ہیں، دونوں کے راستے الگ ہیں؟ نہیں، آپ کا کیا ٹیک ہے، آپ کا کیا آئیڈیا ہے؟ Is your married life a sign of God؟ اسی پارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی نشانیوں میں سے تمہارا جوڑا بھی ایک نشانی ہے۔ تو کیا آپ اگر شادی شدہ ہیں تو آپ اپنے جوڑے کو خدا کی نشانیوں میں قرار دے سکتے ہیں؟ ڈو یو ٹرین یور چلڈرن آن قرآنک ویلیوز؟ لقمان نے اپنے بچے کو بعض نصیحتیں کی۔ بچوں کی پرورش میں لاڑ و پیار اور صرف ان کی مادی ضروریات کی تکمیل کر دینا ہی ضروری نہیں ہے، سب سے زیادہ ضروری اور سب سے زیادہ اہم ویلیوز ہیں، اقدار ہیں۔ آپ اپنے بچوں کی تربیت میں کیا اقدار کو سامنے رکھتے ہیں؟ خواتین و حضرات، اس پر آج ہماری بات ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن کو سمجھنے میں عقل کا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔